محترم جناب مولانا فضل الرحمان صاحب کی دل موہ لینے والی باتوں سے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. زلیخ صاحب آپ کا کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر. سب سے پہلے تو پوری قوم کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں خیر مبارک کہ وہ حکومت جو اپنی ناک پہ مکھی نہیں بیٹھنے دیتی تھی جی بلکہ انہوں نے ادھر جگہ جگہ پی ایم ہاؤس میں نوٹس لگائے ہوئے تھے کہ اگر کوئی مکھی اندر گھسے تو وہ ہماری ناک پہ نہ بیٹھے، کسی لڈو پہ بیٹھ جائے، کسی سموسے پہ بیٹھ جائے، کسی کیک پہ بیٹھ جائے، یہ چپ کر کے کسی کونے میں بیٹھ جائے، یا چپ کر کے کسی کونے میں بیٹھ جائے، ناک میں نہ بیٹھے. مگر ہماری ناک پہ نہ بیٹھے. واہ جی. وہ والی حکومت جو اپنی ناک پہ مکھی نہیں بیٹھنے دیتی تھی، جی ان کے کچھ نمائندے ہمارے پاس آئے اچھا اور انہوں نے آ کے ہمیں ڈپٹی چیئرمین شپ کی آفر کی. اچھا جی ہاں، اور انہوں نے کہا کہ اگر آپ ہم کو چیئرمین شپ میں ووٹ دیتے ہیں تو ہم ڈپٹی چیئرمین آپ کو مان لیتے. ارے واہ واہ پہلی تو یہ مبارکباد ہے خیر مبارک. کہ جو ان کا تکبر ہے اور جو ان میں غرور تھا جی وہ تو اللہ اللہ کر کے ٹوٹ گیا ہے. اب دوسری مبارکباد اس بات کی ہے کہ انشاءاللہ تعالی جو حکومت کے خلاف ہم لانگ مارچ کرنے کے لیے جا رہے ہیں جی اس کے تمام شرائط اور تمام SOPs طے ہو چکی ہے. اچھا چلیں مولانا، مبارکباد تو ہو گئی، ہماری طرف سے ذرا افسوس بھی قبول کر لیں. آپ کے امیدوار مولانا عبدالغفور حیدری صاحب ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے لیے کھڑے تھے، وہ شکست کھا گئے، تو اس کے لیے اس میں میرا خیال ہے نہ کوئی افسردگی والی بات ہے اور نہ ہی میرا خیال ہے یہ ڈسکس والی بات ہے. سر ہار گیا بندہ. کیونکہ سر ایک منٹ ٹھہرو میرا بھائی، سارے پاکستان کی عوام بلکہ بچہ بچہ جانتا ہے کہ کس طرح مشرری ہلی، کس طرح ان لوگوں کا سارا جو سسٹم ہے وہ انوالو ہوا اور کس طرح انہوں نے سینٹ کا الیکشن جیتا ہے. یہ سب لوگ جانتے ہیں، اس لیے ہمیں نہ اس کا کوئی دکھ ہے، نہ کوئی غم ہے، نہ کوئی افسردگی ہے. یہ ایک طرف کو کرو جس بات کا ہم یہاں پہ اعلان کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ کسی بھی صورت میں ہم جیت بھی جاتے یا ہم ہار بھی گئے، لانگ مارچ ناگزیر ہے. اچھا حکومت کے خلاف لانگ مارچ جو ہے وہ وہی سٹینڈ کر رہا ہے. اچھا واہ واہ اور آپ سب کو مبارک ہو کہ لانگ مارچ کے حوالے سے ہماری ساری پارٹیوں کی آپس میں جو شرائط تھی یا جو SOPs تھے وہ طے ہو چکے ہیں. اچھا کچھ تفصیلات ہمیں بھی عنایت کریں. کیا تھا SOPs میں جو سب سے پہلی بات ہم نے طے کی ہے وہ یہ ہے کہ لانگ مارچ کے اندر جتنا بھی خرچہ ہوگا جی وہ ساری پارٹیاں اپنا اپنا کریں گی. یہ تو بہت اچھی بات ہے. اچھی خاک ہے، کیوں؟ سب سے زیادہ خرچہ تو ہمارا ہی ہوتا تھا. ہمارے تو حلوے کے اندر زعفران جو پڑتا ہے وہی کروڑوں میں چلا جاتا. غلط آپ کو شاید یہ معلوم نہیں ہے کہ زعفران بڑی مہنگی چیز ہے اچھا اور اس کے بغیر حلوہ سستا بھی نہیں ہے. جس طرح شادی میں کہتے ہیں نا مہندی تو سجدی جے نچے مڈے دا پیو، اسی طرح حلوہ تو سجدہ جے ہوئے وچ زعفران. اچھا مولانا، لانگ مارچ کے SOPs میں دوسرا نمبر کس کا ہے؟ ابھی تو ہم حلوے کے SOPs بتا رہے ہیں. سب سے پہلے زعفران، اس کے بعد کشمش، بادام باقاعدہ چھیلے ہوئے ہو گئے، بیچ میں سے گورے گورے چٹے دودھ، یا پنجابی لوگ کہتے ہیں نا چٹا دودھ، وہ والے بادام ہو گئے. مولانا چھوڑے اب حلوے شلوے کو، اگلی لانگ مارچ کی بات کریں. ارے کیا بات کرتے ہو، حلوے شلوے کو چھوڑ دے. یہ اس میٹنگ میں بلاول صاحب بھی اسی طرح کی بات کر رہے تھے اور میں نے کہا ایک میرا ٹھہرو میرا بھائی، ابھی تو تمہارے کھانے پینے کے دن ہے، تمہیں کیا پتہ ہے کہ حلوے کے لوازمات جو ہوتے ہیں، حلوے کے جو SOPs ہوتے ہیں وہ لانگ مارچ کے SOPs سے زیادہ اہم ہوتے ہیں. سب سے اہم جو شرط ہوتی ہے یا طریقہ کار ہوتا ہے جو حلوے کا وہ ہے دیسی گھی.
اب آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اس وقت موجودہ دور میں دیسی گھی ملنا کتنا مشکل ہوتا ہے، اور پھر خاص طور پہ جب آپ لاگ مارچ کے لیے حلوہ بناتے ہیں تو اس کے لیے تو آپ کو کئی کلستروں کے کلستر چاہیے ہوتے ہیں، اور پھر وہ اکٹھا کرنا۔ یہ لاگ مارچ لیٹ کیوں ہوا ہے؟ اسی لیے کہ دیسی گھی اکٹھا ہوتا رہا۔ اب جب ہم کو پتا ہے کہ دیسی گھی اتنا ہو گیا ہے کہ لاگ مارچ کے لیے اب حلوہ بنا سکتے ہیں، تو پھر اب ڈیٹ طے کر رہے ہیں۔ تو مولانا دیکھیں نا، اس لانگ مارچ میں ہر بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ اکثریت جو ہے وہ تو آپ کے بندوں کی ہوگی، تو آپ پیپلز پارٹی اور نون لیگ سے کہیں کہ وہ کم از کم حلوے کا خرچہ تو برداشت کریں نا۔ یہی تو ہم کہنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ یہ کہیں کہ خرچہ اپنا تو پھر میرا خیال ہے لاگ مارچ کامیاب ہوتا ہوا نظر نہیں آتا، کیونکہ ہمارے جو نوجوان ہیں جنہوں نے ادھر 24 گھنٹے پاؤں پہ کھڑے ہونا ہے، وہ صرف ہماری پارٹی کے بندے ہی ہے نا، تو وہ ایسے تو کوئی کھڑا نہیں ہوتا جب تک گھٹنوں میں جان نہ ہو۔ تو گھٹنوں میں جان کے لیے دیسی گھی کا حلوہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، میں آگیا مولانا صاحب، حلوے کو پیک کر کے گھر لے جانے کی اجازت ہوگی؟ لاگ مارچ والی جگہ پہ چاروں طرف چارے کونوں کے اوپر چبرجیاں بنوا رہے ہیں، اور اس کے اوپر گن مین کھڑے ہو گئے۔ ظاہر ہے سیکیورٹی ریزنز ہیں، بڑے سیریس سیکیورٹی تھریٹس ہیں۔ کوئی ایسی بات نہیں ہے اللہ کے فضل سے، سیاسی یا کوئی تھریٹ وریٹ نہیں ہے۔ پھر ان چاروں گن مینوں کو جو چبرجی کے اوپر کھڑے ہو گئے، ان کو اس کی تصویر دے دی جائے گی کہ یہ کہیں سے بھی حلوے والا شاپر لے کے جاتا ہوا نظر آئے تو اس کے کان پٹی پہ فائر مار۔ تو جنید میاں یہ سارے ایس او پیز طے ہو چکے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے فضل سے ساری شرائط بھی طے ہو چکی۔ بس ایک چھوٹا سا مسئلہ رہ گیا کیا کہ لاگ مارچ کا خرچہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی برداشت کرے۔ اچھا، آپ کا مطالبہ یہ ہے کہ وہ دونوں جماعتیں برداشت جی ہاں جی ہونا بھی یہی ہاں، چاہیے۔ وہ جو ادھر کارکن کھڑے ہوتے ہیں وہ ہمارے ہوتے ہیں، اور سیدھی سیدھی بات ہے، کارکن ہمارے ہیں اور لوٹ اس کے پاس ہے۔ ہم کارکن لگا رہے ہیں، یہ لوٹ لگائے۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک یہ دونوں پارٹیاں ہمارا یہ مطالبہ پورا نہیں کرتے، لاگ مارچ ڈیلے ہوتا جائے۔ اچھا مولانا یہ فرمائیے کہ آپ نے اس دن بھی اجلاس میں بھی بڑی ضد کی ہے کہ پارلیمنٹ کو ٹھوکر مار دینی چاہیے، اس سے استعفے دے دینے چاہیے، بلکہ آپ نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ کل سے ہی ہمارا کوئی رکن اسمبلی جو ہے وہ کسی اسمبلی اجلاس میں نہیں جائے گا۔ پوچھنا میں نے یہ تھا کہ اس کے جو باقی 2-2.5 سال آپ کے ارکان جو ہیں وہ اجلاس میں نہیں جائیں گے تو اس دوران وہ ظاہر تنخواہ بھی نہیں لیں گے۔ دیکھو میرا بات سنو، اگر وہ استعفیٰ دیتے ہیں ہاں اور ان کے استعفے قبول کر لیے جاتے ہیں، جی پھر تو شرعی لحاظ سے ان کی تنخواہ بند ہونی چاہیے، اچھا اور اگر وہ اسمبلی میں جانا بند ہو جاتے ہیں، جی جو استعفیٰ ہے اس کا نہ دینا ہے نہ منظور ہونا ہے، تو اس میں شرعاً آپ تنخواہ لے سکتے۔ اچھا مولانا، جب پی ٹی آئی کے ارکان نے استعفے دیے تھے پچھلی حکومت میں، اس وقت آپ نے کہا تھا کہ یہ شرعی طور پہ غلط کر رہے ہیں اور یہ جو تنخواہ لے رہے ہیں یہ غیر شرعی ہے اور یہ حرام کی کمائی میں شامل ہوتی ہے۔ تو اب آپ جب اجلاسوں میں نہیں جائیں گے تو وہ پھر کیا ہوگا؟ اس طرح کے جو بندے ہوتے ہیں جی جی وہ اکثر آپ کو ہومیوپیتھک دوائی کے خلاف باتیں کرتے ہوئے نظر کہ نہیں ایلوپیتھی ٹھیک ہوتی ہے، ہومیوپیتھی ٹھیک نہیں ہوتی، یہ اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا ہے۔ بھائی تمہیں کیا تکلیف ہے؟ جو ایلوپیتھی کار ہے اس کو ایلوپیتھی کار ہے، جو ہومیوپیتھی کار ہے اس کو ہومیوپیتھی کار ہے، تم کیوں بیچ میں بولتے ہیں؟ جی جی ایک آدمی نے اس وقت استعفیٰ دیا تھا، اب اس کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا سچویشن تھی اس وقت۔ جی جی اچھا چلے چھوڑے مولانا اس بات کو، یہ فرمائیں کہ آپ کے سابق دست راست حافظ حسین احمد صاحب نے کہا ہے کہ پی ڈی ایم کے لیڈران نے مولانا کو ایک مرتبہ پھر ماموں بنا دیا ہے،
آپ پی ڈی ایم کے نمائشی صدر ہیں، اصل فیصلے تو دونوں بچے کرتے ہیں، ان کی مراد ہے کہ اصل فیصلے جو ہیں وہ مریم اور بلاول کرتے ہیں۔ نہیں میں سن سکتے ہو ابھی جو بات سنائیں گے آپ سن سکیں گے۔ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو انہوں نے بیان دیا ہے کہ بابو بلا رہے ہیں، استغفر اللہ، اللہ معاف کرے، یہ ایسی بات ہم نہ سنتے ہیں نہ کرتے ہیں، چونکہ یہ ایک فلمی ڈائلاگ ہے اور وہ بھی انڈیا کی فلم کا ڈائلاگ کہ بابو بنایا، اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ گفتگو میں ہونا ہی نہیں چاہیے بابو بنایا۔ پھر آپ نے کہہ دیا ہے اور آپ نے سن بھی لیا ہے تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان میں کوئی ایسا سیاستدان، کوئی ایسا لال بھائی کا پیدا نہیں ہوا ہے جو فضل الرحمان کو بابو بنایا، کیونکہ ساری زندگی فضل الرحمان نے اور بنایا کیا ہے، ہم تو خود بابو بنانے والے ہیں، ہم کو پلاسٹک کا فرنیچر نہیں بناتے اور نہ کوئی جائیداد بنائیے، نہ کوئی ملیں لگائیے، نہ کوئی فیکٹریاں بنائیے، نہ ہی کوئی ہم نے پراپرٹی بنائی ہے، ہم نے صرف بابو بنائے۔